السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سرور، وفاقی وزیر اطلاعات۔ آج کے موضوعات میں ہمارے ساتھ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کے بغیر کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس میں اس وقت اٹھ کر چلے گئے جب گرینڈ حیات کا موضوع زیر بحث آیا، لیکن آئینی اور قانونی نقطہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم اٹھ کر چلے جائیں تو کیا کابینہ کا اجلاس جاری رہ سکتا ہے؟ ہم جانیں گے وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب سے، اور سینئر قانون دان عارف شوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آرمی چیف کا دورہ کراچی بھی ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہے، ان کی بزنس مین سے ملاقات ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سندھ میں سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ وفاقی وزراء آئے تو ان کے داخلے پر ہم پابندی بھی لگا سکتے ہیں۔ ECL کے جواب میں کیا ہے یہ منظرنامہ؟ پرائم منسٹر بھی سندھ جا رہے ہیں، کیا جہاں رہی ہے یہ مہاجرائی؟ اور قیدی نمبر 4470 محمد نواز شریف سے پیپلز پارٹی کے احمد محمود کی ملاقات ہے۔ تازہ خبر یہ بھی ہے کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کی جائیدادوں کا جواب کون دے گا، وہ بھی آج ہم جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا وزیر اعظم کے بغیر کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، آپ سے رائے پہلے لیں یا پہلے عارف شوی صاحب کے پاس چلے جائیں؟ میرا خیال ہے عارف صاحب سے ٹیکنیکل رائے پہلے لیتے ہیں اور پھر میں تجربات کی رائے بعد میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم عارف شوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عارف شوی صاحب، ایک سادہ سا قانونی سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر کیبنٹ کے اجلاس سے اٹھ کر چلے جائیں تو کیا کیبنٹ کا اجلاس جاری رہ سکتا ہے؟ کیبنٹ کا اجلاس اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ کیبنٹ کا مطلب پرائم منسٹر ہے، اور اگر پرائم منسٹر صاحب اس کی صدارت نہیں کرتے تو وہ کیبنٹ کا اجلاس نہیں کہلاتا۔ وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں میری جگہ صدارت کر لوں؟ وہ اس طرح کہہ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی سچویشن ہے جس طرح چیف جسٹس جو ہے، اگر چیف جسٹس نہ موجود ہوں تو کورٹ نہیں ہوتی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چیف جسٹس سے حلف اٹھانا ہوتا ہے نئے تو اس دن کام چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس وقت تک کام نہیں ہوتا۔ رجسٹرار آ کے بتاتا ہے ججز کو کہ جی چیف جسٹس صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے۔ وہ کوئی صرف احتراماً نہیں ہوتا کہ جی چونکہ چیف جسٹس صاحب حلف اٹھا رہے ہیں، وہ تقاضا ہے آئین اور قانون کا کہ یعنی چیف عدالت کا مطلب ہائی کورٹ کا مطلب چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس، کیبنٹ کا مطلب پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ۔ تو اس لیے درانی صاحب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ میرا خیال ہے عارف صاحب نے تو بہت وضاحت سے، عارف صاحب آپ نے بالکل کلیئرلی سارے ایشو کو کلیئر کر دیا، چونکہ میرا بالکل یہی رائے ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے، چوئی صاحب سے شکریہ کر لیں۔ چوئی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ہمیں گائیڈ کرنے کا اور وضاحت کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ درانی صاحب، وہ پرائم منسٹر تو کل اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا گرینڈ حیات کا کیس ہے، میرا پرسنل انٹرسٹ ہے، میں اٹھ کے جا رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد اجلاس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ جب ملتے ہیں تو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر اور منسٹرز جب ملتے ہیں تو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اور عارف صاحب نے ٹیکنیکل اوپینین، رولز آف بزنس میں بھی یہی لکھا ہے کہ کیبنٹ کنٹینز آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹر۔ اچھا جی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی متبادل وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر چیف منسٹر سندھ جیل بھی چلے گئے تب بھی وہ جیل میں بھی پرائم منسٹر رہے، چیف منسٹر ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب جب لنڈن چلے گئے تھے تو جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے لنڈن ایمبیسی میں جا کے اس کیبنٹ کے اجلاس کو الیکٹرانکلی ہیڈ کیا تھا۔ تو یہ بات جو تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا اقدام تھا اٹھ کے جانے کا، وہ ایک اچھی روایت کو قائم کرنا چاہتے تھے کہ ان سے متعلق ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ غیر قانونی کام اچھی روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ غیر قانونی غیر آئینی کام اچھی روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، ابھی تک تو یہ رہا ہے کہ اپنے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی لوگ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، اور وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مفادات اور اپنی پراپرٹیز اور اپنے فلیٹس کو بچانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے، چونکہ ان کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ اب یہ لا منسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے، جنہوں نے بتانا تھا کہ آپ نہیں اٹھ سکتے، وہ تو اٹھ گئے۔ یوں ہی پرائم منسٹر
कैबिनेट के रूम से बाहर कदम रखता है नहीं नहीं, जो ही चेयर से उठे तो कैबिनेट का इजलास खत्म हो। पर वो तो कह गए असद उमर असद उमर साहब को बताना चाहिए था, वजीर कानून को बताना चाहिए था, इतनी बड़ी माशाल्लाह काबीना है, उनको बताना चाहिए था वजीर आजम साहब को कि आपके बगैर ये इजलास नहीं हो सकता, और अगर इसमें किसी किस्म की कोई एहतियात या किसी किस्म की कोई टेक्निकल हम्बलनेस का मुजाहरा करना है या कानून पसंदी का मुजाहरा करना है, उसके और बहुत से तरीके हैं, ठीक है, वो फैसले की शक्ल में हो सकता है। तो इस सूरत हाल प्राइम मिनिस्टर को ये यकीन नहीं था कि वो खुद बैठ के इंसाफ का फैसला कर सकते हैं? देखिए, उनका उठना जरूरी तो नहीं था, वो खुद बैठ के भी इंसाफ का फैसला कर सकते थे कि मैंने अपने मफाद से बालातर होकर देखे फैसला किया है, उठ कर जाना क्यों जरूरी है? देखिए, असल में बाज लोग ऑप्टिक्स के लिए जो है कुछ चीजें सजेस्ट कर देते हैं कि जी इट विल लुक नाइस, कि अगर आप उठ के चले जाएं। भाई एक कोई जमात की शुरा का इजलास तो नहीं है, या कोई पार्टी की मीटिंग तो नहीं है कि जी, या किसी की कोई अपॉइंटमेंट तो डिस्कस नहीं हो रही। ये एक हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक एंटिटी का इजलास हो रहा है, और पाकिस्तान की सबसे बाअख्तियार जो नई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं फैसला कर सकता, उसने कैबिनेट इज गवर्नमेंट, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अकेले ही कर लेते थे, तो उन्होंने बाइंड किया उन्हें कि आप कैबिनेट, क्योंकि तब तो 6-6 माह 3-3 माह कैबिनेट का इजलास ही नहीं होता। काबीना मुकम्मल प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है। अब काबीना का हाल देखें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बाहर भेज के खुद बैठ के अब मतलब जो हाल में ये एक और एंगल है पॉलिटिकल, कि प्राइम मिनिस्टर को बाहर बैठ के खुद बैठ के, आजकल माइनस का बहुत चक्कर है, फिर बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो इकदाम उठाया गया है, ये जो तरीका अख्तियार किया गया है, इसमें पूरी टीम की एक जिसे कहते हैं ना सादगी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और खुद कैबिनेट सेक्रेटरी को इस वक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस वक्त कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। बिल्कुल, अगर वहां किसी को कानून और आइन का नहीं पता था तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं बन सकता। आप ये कहें सादगी में किया है, ऐसे किया है, नहीं मानते हम इसको। इसमें देखिए होता ये है कि आपको कोई भी जो पोजीशन होती है ना हुकूमती, उसमें आपकी जो एड्स होती हैं वो इसीलिए रखी जाती हैं कि वो हर इशू के ऊपर, स्पीकर भी बैठा होता है। आजकल तो बरतरफियों का मौसम है, आपने सुई गैस वाली बात की, 2 MD उड़ गए, तो इसमें भी किसी का सर चाहिए वैसे। अच्छा, तो इसमें यह है कि भाई कैबिनेट सेक्रेटरी को यह बताना चाहिए था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को यह बताना चाहिए था, लॉ मिनिस्टर को यह बताना चाहिए था, अगर अटॉर्नी जनरल वहां थे उनको यह बताना चाहिए था, और जो सीनियर वुज़रा वहां बैठे हुए थे उनको बताना चाहिए था। इवन जिस वजीर को कहा गया, अगर किसी को कहा कि मेरे बाद चेयर करें, तो उसको बताना चाहिए था कि जनाब ये तो हो नहीं सकता, आप बैठे, आप जो फैसला करेंगे हम उसको इंसाफ मानेंगे। आइंदा के लिए ऐसा ना करें। मेरा ख्याल है कि कर ही नहीं सकते। अब बस बहुत कर ही नहीं सकते। अब आइंदा का तो सवाल तो आपका मतलब है जो उनके जाने के बाद कैबिनेट के जो मिनट्स हैं वो मिनट्स नहीं है। अच्छा हुआ उन्होंने कोई फैसला नहीं किया उनकी एब्सेंस में, ये भी हुआ कि उन्होंने कोई फैसला उनकी एब्सेंस में नहीं किया। अगर कोई फैसला किया होता तो हम आज ये कहते कि ये फैसला गैर कानूनी है और इसको खत्म किया जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया इसलिए हम ये कहते हैं कि ये काम वो नहीं कर सकते, उठ के नहीं जा सकते, उठ के नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो घर पे भी प्राइम मिनिस्टर है, सोए हुए भी प्राइम मिनिस्टर है, अस्पताल में दाखिल है तब भी प्राइम मिनिस्टर है, बीमार है तब भी प्राइम मिनिस्टर है, सेहतमंद है तब भी प्राइम मिनिस्टर। छुट्टी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, छुट्टी नहीं है, 7 दिन 24/7 प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पे नहीं जा सकता। तो अब ये चीज जो है ये पूरी कौम को भी इल्म में आनी चाहिए। अभी तक मीडिया ने इस पे कोई बात नहीं की, मीडिया के लिए भी इल्म में रहनी चाहिए, कानूनदानों ने भी। आरिफ साहब ने बहुत खूबसूरती से बता दिया कि दिस इज नो क्वेश्चन, इसलिए मैं ये समझता हूं। अगला टॉपिक है हमारा वो भी है कि आर्मी चीफ आज कराची चले गए, कराची की बातचीत हो रही है और उन्होंने ना कराची जाकर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है, कोई सियासी मुलाकात नहीं की है। हालात तो सियासी हैं कराची के, लेकिन वो मिले हैं बिजनेस कम्युनिटी से, एक पाकिस्तान की जिनकी मैशत, कराची की नब्ज़ कहते हैं, पाकिस्तान की माशी नब्ज़ जो है ना, इकनॉमिक पल्स, वो कराची के हाथ में। वो मिले जाके टॉप बिजनेसमैन को और उन्होंने उन्हें कहा है कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस प्रोग्रेस है उसी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। देखें, इससे पहले भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ आर्मी चीफ मिलते रहे हैं
اور یہ ملنا جو ہے یہ ان کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہے. لیکن ٹائمنگ بہت سگنیفیکنٹ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج پھر ہمارا پیٹرن تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ میں چاہوں گا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے کریں، کیونکہ لودھی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی میرا خیال ہے ایک بیلنس ترین. ان سے بات کرتے ہیں 2 منٹ، ذرا پہلے آپ سے بات کر لیں پھر ان سے بات کرتے ہیں. کراچی کے بڑے کاروباری حالات، آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن پہ بات کی تھی ہمارے ساتھ بڑی تفصیل سے، کہ وہ ایک ڈاکٹرائن کو لے کے چل رہے ہیں اور ایک خاص فلسفے اور نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ملاقات اسی تناظر میں؟ دیکھیں، یہ جو کانسیپٹ ہائیبرڈ وار کا ہے کانسیپٹ، اس کے اندر جو ہے وہ ملک کے ان تمام اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش دشمن کرتا ہے جن کی وجہ سے ملک دفاع جو ہے وہ کمزور ہو سکے. اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے دفاع کی طرح پاکستان کی محافظ ہے. اور آج اگر پاکستان کی معیشت پہ دباؤ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دباؤ کو ہٹانے کے لیے جتنا کام نئی حکومت نے کیا ہے اتنا ہی کام پاکستان کے فوج نے بھی کیا ہے. تمام ممالک نہیں اب تک جو کامیابی ہیں وہ تو آرمی چیف کا انیشیٹو ہے، یو اے ای کا، سعودی عرب کا، سب جگہ وہ خود پہلے گئے ہیں، سول گورنمنٹ نے فالو کیا ہے. دیکھیں ان کی لیڈ وہ کر رہے ہیں. موجودہ حکومت کو اور موجودہ آرمی کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. اس وقت سب ہی جو ہے وہ پانی ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. جہاں جہاں وزیر اعظم گئے ہیں پہلے جا کے آرمی چیف نے وہاں پہ جا کے ملاقاتیں کی ہیں. اور دیکھیں پاکستان بیس بنائی، ماحول بنایا، پاکستان چیزوں کو ہموار کیا، سموتھ کیا، جس کو جا کے پرائم منسٹر نے دیکھیں پاکستان ان تمام امور میں جو سول حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خواہ وہ پولوشن ہو اور خواہ وہ اکانومی ہو، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر، پولیٹیکل پولوشن ہو، اس کے اندر اس سیکیورٹی اور ریسپیکٹ آف پاسپورٹ ہو، اس میں تو پاکستان ماشاءاللہ نیچے سے 105 110ویں 15ویں 5ویں 32ویں پاسپورٹ میں وہاں ہے. اچھا جی. اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے دفاع کا، اس کے اندر پاکستان ٹاپ کے چند ملکوں میں ہے. تو پاکستان کا دفاع اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی بن چکا ہوا ہے. اس لحاظ سے جب بھی پاکستان کے اندر اگر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی یا کہیں بھی کسی بھی ملک سے، پر ایک اور بات بھی ہے، اس گورنمنٹ کے آنے سے ایک بات ہے کہ ذرا اکنامک ڈپریشن ہے، چیزیں سلو ہیں، کہتے ہیں معیشت سلو پہ ہے. لیکن میرے خیال ہے لودھی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے. لودھی صاحب سے پہلے بات کر لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم لودھی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. لودھی صاحب، آرمی چیف کراچی میں ٹاپ بزنس مین کو ملے ہیں. آپ دیکھیں بنیادی طور پہ آرمی چیف تو ملک کے دفاع، بارڈر سیکیورٹی سے تعلق ہے ان کا، لیکن ان کا بزنس مین کو ملنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں جو امن آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ صرف فوج یا رینجرز یا پولیس کی کاوشوں سے نہیں آیا. اس میں جو سول سوسائٹی ہے کراچی کی، اس کا بہت اہم رول ہے. اور خاص کر جو ہمارے وہاں پر بزنس مین ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے بہت سارا ایسے کیا جاتا تھا کہ ان کو مسائل کیا ہے، کون لوگ ہیں جو ان سے مسئلہ دے رہے ہیں، کس طریقے سے لیا جاتا ہے، وہ سارے بہت ساری انفارمیشن ادھر سے آتی رہی. اور اب جا کے یہ معاملے ہوئے کیونکہ یہ سب مل کر کام کرنے والا تھا. آپ نے ہائبرڈ وار کی بات کی. ہائبرڈ وار آپ کو پتا ہے کہ ہوم نیشن اپروچ کے تحت لڑی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سبھی لوگ آپس میں مشورہ بھی کریں اور ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں شہری علاقوں میں جو فوج کو، رینجرز کو نہیں معلوم ہوتی، اور وہ معلومات سول سوسائٹی کی طرف سے پہنچائی جاتی ہیں. یہ تو ایک بات ہے. اس کے علاوہ دیکھیے ان کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے، آگے کا بتانا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، جو اس وقت لیول ہم نے اچیو کر لیا ہے امن کا، یہ اس کو بڑھائیں گے، کم نہیں ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو دفاعی امور ہیں، جو دفاع کی جتنے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی جو لیول آف ٹریننگ ہے، جو لیول آف ریڈینس ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے معیشت کے ساتھ. معیشت کی ایک خاص لیول تک قائم رکھنا معیشت کو،
وہی انشور کر سکتا ہے کہ آپ کا دفاع بھی ایک خاص لیول تک قائم رہے. اگر خدا نہ خواستہ معیشت کا کمبل آپ کے نیچے سے کھینچ لیا جائے تو یہ جو دفاع کا پورا نظام ہے یہ دھڑام کر کے نیچے گر سکتا ہے خدا نہ خواستہ. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ جو دلچسپی ہے آرمی چیف کی ملک کی معیشت میں وہ ملک کے امن و امان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اکنامک سیکیورٹی ہی نیشنل سیکیورٹی آپ کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اکنامک سیکیورٹی ہی نیشنل سیکیورٹی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکنامک سیکیورٹی سب سے اہم ہے کیونکہ وہ بنیاد ہے ہر چیز کی اور اس کے اوپر پھر باقی چیزیں کھڑی ہیں. تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی افواج ہیں وہ ان کا اچھا ایک لیول ہے ٹریننگ کا, ان کے مورال کا, ان کے ایکوپمنٹ کا, ان کے کام کا. وہ اس کے لیے ایک منیمم لیول آف جو اکنامک سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی میرے خیال ایک دوسرے کو یہ کہنا ہمیں بند کر دینا چاہیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے اور یہ آپ کا ہے یا اس کا نہیں ہے اس کا. آپ دیکھیے جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم سب کہتے ہیں کہ جی ان کا کام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اپنا کام نہ کرے یا کمزوری ہو کہیں پر آپ ایک دوسرے کے مل کر ان کو مقبولیت پہنچا سکے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا وہ باہر سے آئے ہیں یا فوج باہر سے آئی ہے؟ کیا یہ ملک کسی اور کا ہے؟ یہ ہم سب کا ملک ہے اور اگر کہیں بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں تو ہونا چاہیے. درانی صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جناب صاحب. جیسا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت ہم غیر ممالک سے کچھ مالی معاونت تو لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے آگے بڑھ کے کوئی بڑی انویسٹمنٹس یا اکنامک معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے کوئی مثبت تاثر پیدا ہو. کیا یہ ملاقات اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی لانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک تو سرمایہ کے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں یہ بات کیوں کرنے والا ہوں کیونکہ ادروائز تو میں ڈیفینس اینالسٹ ہوں اور میرا معیشت سے کوئی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن چونکہ میں جس طریقے سے ہمارے فائنانس منسٹر اینگرو میں رہے ہیں سی ای او, اسی طریقے سے میں فوجی فرٹیلائزر کا ایم ڈی اور سی ای او رہا ہوں اور میں نے بھی کولمبیا یونیورسٹی سے اور انسٹیٹ سے کچھ کورسز کیے ہیں فائنانس کی, اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنے کا اہل ہوں. آپ جی سمجھ ضرور. جو روپیہ ہے, جو پیسہ ہے, جو معیشت ہے, اس کا ایک تعلق تو ہے اس سے سیکیورٹی کی صورتحال سے, لیکن اس کے جو انسینٹیوز اور ڈس انسینٹیوز ہیں وہ اس کے علاوہ بہت اسٹرانگ اور فیکٹرز پر ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اس وقت اتنا ڈرا دھمکا دیا گیا ہے سرمایہ کاروں کو کہ وہ نہ تو جو موجود ہے سرمایہ ملک میں نہ وہ لگانے پر تیار ہے نہ باہر سے لانے پر تیار ہے. کس نے ڈرایا؟ جی یہ تو مطلب یہ کہ حکومت نے ڈرایا اور کس نے ڈرایا ہے, مطلب میری یہ رائے ہے اور میں غلط ہو سکتا ہوں. میں پھر کہوں گا کہ میں چونکہ اکنامی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ جی ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ انڈسٹری آپ لگائیں, جو بھی شخص انڈسٹری لگائے گا ہم بالکل نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آپ لائے ہیں, حال بتا جب جو اس کا منافع ہوگا اس میں سے ہم ٹیکس کاٹیں گے. ایک یہ کام حکومت کر دے. دوسرا کام حکومت یہ کرے, یہ ایف بی آر کو پاور دی ہوئی ہے کہ آپ کے اور ہمارے سب کے اکاؤنٹ میں وہ جھانک سکتا ہے, سن سکتا ہے, جس کا مرضی اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے, جس کے مرضی اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتا ہے. اس کو بند کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو لگایا ہوا ہے کہ جی جو نان فائلرز اور فائلرز یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, بھائی اپنے نظام کو ٹھیک کریں. آئندہ کے لیے آپ فائلر نان فائلر کا جو بھی کریں, یہ ان تینوں چیزوں نے جن کا میں نے ذکر کیا بالکل جامد کر کے رکھ دیا ہماری اکانومی کو. اور میرا نہیں خیال کہ جب تک حکومت اس سرکل سے نکلے گی نہیں اور ان چیزوں کا اعلان نہیں کرے گی, یہ سارے لوگ جو بے ایمان نہیں ہے, یہ جو ہماری اکانومی ہے جو بلیک ہے, جو گرے ہے, جو کہ وائٹ سے بہت زیادہ ہے, یہ صرف بے ایمانی کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ ہمارے سخت قوانین, بہت پیچیدہ قوانین, ایف بی آر کی ہائی ہینڈڈنس کی وجہ سے ہے. بہت شکریہ. اس میں لوہی صاحب آخری بات میں پھر اس سے کرنا چاہوں گا کہ اب تو سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم وفاقی وزراء کے اوپر پابندی لگا دیں گے, تو کیا نیشنل کوہیژن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. یہ بیسک بنیادی طور پر تو یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جو پیسے گورنر کو دیے جائیں گے وہ کہیں سندھ کے علاوہ کہیں خرچ ہوں گے یا وہ گورنر سندھ کے ہی ہیں یا کہیں اور کے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ ایک این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیسے ملتے ہیں پروونسز کو اور کچھ پیسے
جو سینٹر ہے خود کچھ منصوبوں کے لیے دیتا ہے. میرا خیال اتنا حق تو سینٹر کا بنتا ہے کہ جو پیسے وہ خود صوبوں کو دیتا ہے اپنے ان کے لیے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ تو وہ دے سکتا ہے گورنر صاحب کو, لیکن جو NFC کے کوئی پیسہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی اور کے تھرو خرچ ہو سکتا ہے سوائے صوبائی حکومت کے. بہرحال یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, لیکن اگر یہ اسٹینڈ آف اتنا تلخ ہو جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر اور انسٹیٹیوشنز کو اندر آنا پڑے گا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور انسٹیٹیوشن میں آپ کا اشارہ کدھر ہے لوہی صاحب؟ اور انسٹیٹیوشنز کو آپ کے خیال میں اور انسٹیٹیوشن ہے کون؟ عدلیہ ہو سکتی ہے, مطلب فوج ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ پھر جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے بات چلی جائے گی اور وہاں پر ان کو یہ لے کر جانا پڑے گا. بہت شکریہ جیسا, بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. دیکھیں انہوں نے وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ جو میں نے بھی کہا کہ اکنامک ڈپریشن کی جو ملک میں بات ہو رہی ہے کہ معیشت کا پہیہ رکا ہے. اس گورنمنٹ کے آنے سے نا ایک مسئلہ ہے, وہ لودھی صاحب نے بھی کہا کہ معیشت کا پہیہ رکا ہے, بزنس مین ڈر گیا ہے, پر لوگوں نے پیسہ روک لیا ہے. اس میں میں دو باتیں کہوں گا جناب آپ کی بریک سے پہلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی لیے یہ سوال بھی کیا تھا کہ خالی لون لینے سے معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا, اس سے زیادہ پیسہ ہمارے اپنے بزنس مینوں کے پاس ہے جو انہوں نے ملک سے باہر یا ملک میں رکھا ہوا ہے, انہیں اعتماد دیں کہ وہ پاکستان کے اندر انڈسٹری, اور وہ ڈر گئے. لیکن دوسری بات جو جنرل صاحب نے کہی, اس پہ ہم اپنے اس سے پہلے میں ایک پروگرام میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ فائلر کون ہے اور نان فائلر کون ہے. یہ توہین ہو رہی ہے پورے ملک کی فائلر اور نان فائلر کے نام پہ. جس ملک کے 15 کروڑ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں, اس میں سے آپ FBR میں یہ جرت ہے وہ کہتا ہے جی 14 لاکھ فائلر ہیں. واٹ از دس فائلر اینڈ نان فائلر؟ بجلی کے بل میں انکم, ہر چیز میں, بجلی کے بل سے لے کے اب تو پوری اس کے لیے ایک کیمپین چل رہی ہے. اس پہ ہم بلکہ کل یا پرسوں جب موقع ملے گا ہم اس کا پورا ایک خاکہ رکھیں گے کہ ہمیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ آپ پوری قوم سے ٹیکس لیتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنی قوم کو خود آپ کے خیال میں کچھ تھوڑا سا احساس آرمی چیف بھی اس معیشت باہر کے بعد اندر کا پہیہ بھی چلانے کے لیے سرگرم میرا خیال ہے, اور اسی کے لیے وہ بزنس مین کو ملے ہیں کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ ان کی جائے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں. دیکھیں ملٹ ٹریکٹر بند ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز اس وقت یہ ایک مثبت اقدام ہے, اور اس میں جیسے باقی معاملات میں فوج اور حکومت مل کے چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں معیشت کو ریجوینائز کرنے, اس کو دوبارہ سے چالو کرنے کے لیے جو ہے دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اور جہاں کہیں گیپس, اور لودھی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کے لیے پوائنٹس ہیں جن کو انہیں امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے. یہ باتیں میرا خیال ہے اداروں کی انہیں آ رہی ہوں گی, کچھ بدلی سی لگتی ہے یہ سرکار اب ہے, آپ کو نہیں لگتی کچھ بدلی سی سرکار؟ نہیں, ٹھیک ہے. چلے مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناظرین ہم بات کریں گے سندھ اور مرکز کی محاذ رائی پہ, کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے رابطوں پہ, کچھ حلیمہ باجی کی جائیدادوں پر بھی بات کرنی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم نے سندھ اور مرکز کے درمیان محاذ رائی کی بات کرنی ہے. چیف جسٹس نے ECL سے نام نکالنے کے لیے کہا تھا, وفاقی کابینہ نے نشر ثانی میں جانے کا ریویو فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ECL سے نہیں نکالا, کہا ابھی ریٹن فیصلہ نہیں ملا اور ہم ریویو کرنے کا رائٹ محفوظ رکھتے ہیں. درانی صاحب آگ دونوں طرف ہی برابر لگی ہوئی ہے. اگر سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے تو مرکز سے بھی چڑھائی ہے. پہلے سعید غنی صاحب کا شارٹ نہ سنا دیں آپ کو تاکہ پتہ لگ جائے کہ اس کے جواب میں سندھ حکومت نے کیا سٹینڈ لیا ہے. جب کیبنٹ کے فیصلے کے بعد سندھ حکومت نے کیا سٹینڈ لیا ہے وہ ذرا سنیں سعید غنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جس قسم کے بیانات ان کے وزراء سندھ حکومت کے خلاف, سندھ کے لوگوں کے خلاف دے رہے ہیں, سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے, اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے. اگر وفاقی حکومت ECL پہ نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ کوئی ایسا شخص جو
امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہو اس میں صوبے پر ہم داخلے پر پابندی لگائیں۔ آپ نے شہید دنائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ECL پہ ڈالنے کا اختیار ہے تو اگر کوئی نقش امن کا کرے گا تو ہم اس کو یہاں اندر کر دیں گے سندھ میں۔ دیکھیں سعید غنی صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے بہت دوست ہیں، وہ کبھی بھی انسکرپٹڈ بات نہیں کرتے۔ اچھا، ہاں، اسکرپٹڈ بات کی ہے جی، یہ اس بات سے زیادہ سنگین بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکرپٹڈ بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ انہیں وہ بات کر رہے ہیں جو زرداری صاحب نے لکھ کے دی ہے ان کو۔ اچھا، یہ کہو جا کے اچھا انہوں نے کیوں لکھ کے دی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ نہیں یہ نہیں میں اس پہ ذرا بات کروں، تھوڑا سا نہیں، دیکھیں لوگ جاننا چاہیں گے کیوں لکھ کے میں وہ ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں میری گفتگو کا ٹیمپو آپ توڑ دیتے ہیں، پھر وہ فلو بھی روک جاتا ہے۔ ہاں، اچھا، اب یہ ہے جناب کہ سعید غنی صاحب کی جو بات ہے وہ کسی بھی جمہوری طور پہ منتخب فرد کی بات نہیں ہو سکتی، یہ کسی سندھ کے وڈیرے کی بات ہو سکتی ہے جو کہے جی میرے علاقے میں جو بولے گا میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ اب اگلا بیان یہی آ سکتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی اخبار ہمارے خلاف لکھے گا تو ہم اس کے پرچے جو ہے وہ پولیس کے ذریعے چوکوں میں جلوا دیں گے، اگر کوئی ٹی وی چینل جو ہے وہ ہمارے خلاف بد کلامی کرے گا تو ہم اس ٹی وی چینل کی کیبلز کٹوا دیں گے۔ بھائی جمہوریت ہے، جمہوریت میں کوئی بد کلامی یا نیک کلامی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی بد کلامی کر رہے ہیں، آپ کی بات کو میں بد کلامی کہہ دوں گا، میری کو آپ بد کلامی کہہ دیں گے، لیکن زبانوں کو کاٹنے کا تصور جو ہے یہ سندھ کے وڈیروں میں تو ہوتا تھا، یا پنجاب کے وڈیروں میں ہوتا تھا، یا اور وڈیروں میں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بالکل نہیں ٹوکا، لیکن مجھے سوال کرنے دیں۔ جی نہیں، میں متفق نہیں ہوں آپ سے۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس کا آرڈر نہ مانے تو وہ جمہوری ہیں، یہ بات کر دیں تو یہ غیر جمہوری ہیں۔ دیکھیں چیف جسٹس وہ کہہ دیں کہ استعفیٰ دے دو، چیف جسٹس کو کسی مزمل سہروردی یا سعید غنی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائے۔ عدالت کا اختیار عدالت کو پتہ ہوتا ہے، عدالت اپنے فیصلوں کی خود محافظ ہوتی ہے، اس کے لیے کسی سعید غنی یا کسی مزمل سہروردی کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے جناب کہ آپ 18ویں ترمیم کے تو محافظ ہیں، آپ کو 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ اس کو چھیڑنے والا جو ہے سعید غنی کا یہ بیان جو ہے یہ 18ویں ترمیم کی وائلیشن ہے۔ 18ویں ترمیم کے روح سے جو اختیارات مرکز کے پاس ہیں وہ صوبہ نہیں لے سکتا، اور جو صوبے کے پاس ہیں وہ صوبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مرکز کے کسی بھی فیصلے کو جو وہ کرتے ہیں آپ عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں اس کے اس حق کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سارا بیان ہے یہ غیر جمہوری بیان ہے، اس کے خلاف ابھی تک حکومت تو بولی نہیں ہے، مجھے اس پہ بھی افسوس ہے۔ مطلب جو ہی یہ بیان بولتی ہے یہ حکومت، یہ صرف مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ بولنے کے علاوہ کیا کرتی ہے، وہ جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ جی بدزبانی کرتے، بدزبانی کرنے کے بجائے حکومت کا کام ہوتا ہے قانون دانی کرے۔ یہ قانون دانی کا معاملہ ہے، حکومت کے عمل اقدامات بولتے ہیں، ان کے منہ سے نہیں بولتے، اور وہ قانون اور آئین بولتی ہے حکومت ہمیشہ۔ دیکھیں جی اب یہ ہے کہ سعید غنی کو یہ کس نے اختیار دے دیا، میرے بھائی کو، کہ آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ ادھر سے نہیں نکالیں گے، اگر آپ بد کلامی بند نہیں کریں گے ہم آپ پہ پابندی لگا دیں گے۔ بھئی کیسے آپ پابندی لگا سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ پابندی لگائیں؟ پرائم منسٹر 26-27 کو جا رہے ہیں سندھ بدین، پرائم منسٹر بھی ہر جگہ جائیں گے، وزراء بھی ہر جگہ جائیں گے۔ ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر سی ایم کو جیل میں بھی ڈال دیا تو وہ جیل سے بھی سی ایم رہے گا۔ آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا الفاظ کو واپس لیں، یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، یہ پاکستان کی سینس پریویل کرنی چاہیے دونوں طرف، اتنا ٹیمپریچر نہیں بڑھانا چاہیے۔ لیکن 90 کی دہائی میں ہم نے یہ ٹیمپریچر پنجاب اور مرکز کے درمیان دیکھا، آپ نے دیکھا نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان، آج وہی سندھ اور مرکز کے درمیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں پنجاب اور مرکز کے درمیان اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا، آپ کو بھی ہم نے تو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو بھی نہیں کرتے تھے چیف منسٹر صاحب، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اب بھی وہی حال ہو جانا، اب بھی وہی حال ہو جانا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کنفرنٹریشن کی فضا ہے یہ جو پیدا کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو نقصان ہوگا پاکستان کی معیشت کو، جتنا یہ ٹیمپریچر بڑھے گا اور وہ کراچی میں بڑھے گا اگر، تو اس کے نتیجے میں اسی لیے آرمی چیف نے جا کے وہاں پر بزنس مینوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، سب کچھ کیا۔ اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی اور غیر آئینی بیانات دینے کے بجائے آئین اور قانون کی حد میں رہنا چاہیے۔ حکومت کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اس وقت اقدامات کرے، دونوں حکومتوں، اور سندھ کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر تو جو اقدامات انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جن سے کوئی اگری کرے یا جیسے اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ کر دیا، بھئی وہ بینکنگ کورٹ میں لے جانا چاہتے تھے زرداری صاحب، وہ چلا گیا ہے نیب کورٹ میں، کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں آیا ان کے حق میں جسے کہا جائے کہ کوئی ان کی چابی اس پر بھی آگے بات کرتے ہیں۔ میرا یہ ایک طرف کی رائے یہ ہے کہ برابر کا احتساب نہیں ہو رہا، لیکن اس پہ بھی میں آپ سے بات کر لیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہہ رہے ہیں نواز اور زرداری کے احتساب میں فرق ہے۔ ہاں، اب میں یہ چند باتیں اس وقت کہنا چاہوں گا۔ ایک چیف منسٹر وضاحت کرے سعید غنی کے بیانات کی، اچھا، کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں، یہ حکومت کو ان سے پوچھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں یہ جمہوریت کی نفی ہے، اس کا میڈیا کو اور پاکستان کے انٹلیکچوئلز کو اور خود پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے جمہوری اذان کو، خواہ وہ اعتزاز صاحب ہوں یا دوسرے ہم ان کی پیپلز پارٹی، نفیسہ شاہ نے اس کو ڈیفینڈ کیا ٹویٹر پہ، میں نے دیکھا ہے۔ انہیں ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اسے کنڈیم کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ اسپرشن کرتا ہوں ان کے اگینسٹ، میں ان کے بعد یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ 18ویں ترمیم کی وائلیشن سندھ صوبے نے شروع کر دی ہے، جس کے وہ محافظ بنتے تھے، وہ اسی کے خلاف جو ہے وہ خود چل پڑے ہیں۔ اس کا حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور سندھ کی حکومت کو بھی، اور تمام لوگوں کو اس کے اوپر بات دونوں طرف تحمل ہونا۔ اور باقی یہ ہے ٹیمپریچر نیچے لائیں، جمہوریت کا عدالتوں میں کیس لڑیں، دیکھیں ٹیمپریچر نہ لگائیں، ٹیمپریچر یہ جب تک یہ چوری بند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، جب تک یہ چوری کے پیسے کو بچانے کا تحفظ نہیں ملے گا اس وقت تک یہ لڑتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا اگر بال نہیں بچتا، نہیں دیکھیں بلاول اور مراد، بچے، دیکھیں بلاول، مراد علی شاہ، فاروق نائک، ان کو تو کلین چٹ دے دی نا، کم از کم ان کی حد تک تو بیان بازی بند ہونی چاہیے جنہیں عدالت نے کلین چٹ دے دی۔ دیکھیں کسی کو ابھی کوئی کلین چٹ نہیں ملی، آپ اوور سمپلسٹک انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں چیزوں کی، ابھی کسی کو کوئی کلین چٹ نہیں ملی۔ ای سی ایل سے نام نکالا، جی آئی ٹی سے نام رکھنے، جی آئی ٹی سے نام نکالنے کا کہہ دیا بلاول کا، وہ اس کے اوپر جو بھی کچھ ہوگا ابھی ٹائم کو دیکھیں، ٹائم اپنا فیصلہ کرے گا۔ آپ نہیں مان رہے سب کو؟ نہیں، میں ان باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ تیل دیکھوں، تیل کی دھار دیکھوں، آرام سے چلیں۔ چلیں مجھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے، نواز شریف اور ان کے درمیان۔ نواز شریف صاحب کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، جیل میں، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اس سب پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی عجیب رخ بدلتا ہے۔ پچھلے ایک سال نون لیگ یہ کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح زرداری صاحب مان جائیں، اور زرداری صاحب برملا یہ کہتے رہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے گا نون لیگ سے بات نہیں کروں گا۔ اب پچھلے 1-2 ماہ سے زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ مان جائے، نواز شریف مان جائیں، اور اب نواز شریف صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح پہلے وہ نہیں تیار تھے تو ہم اس پر درانی صاحب، مختوم احمد محمود صاحب کو زرداری صاحب نے بھیجا نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے۔ ایک واقعہ یہاں پہلے ایڈ کر دوں سوال کے طور پہ، خواجہ آصف صاحب کے خالزاد بھائی ہیں فاروق نائک صاحب۔ خواجہ آصف صاحب کا سپریم کورٹ کیس تھا، وہ چاہتے تھے فاروق نائک پیش ہوں۔ آصف زرداری صاحب نے فاروق نائک صاحب کو منع کر دیا کہ ہم نے کسی نون لیگ والے کی وکالت نہیں کرنی، کوئی ملنا نہیں، کوئی فون نہیں سنا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں 3 دن فون کرتا رہا، میرا نہیں سنا۔ اب احمد محمود صاحب کو کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا۔ دیکھیں اس کے بارے میں اب یہ تو 2 پارٹیاں ہیں جن کا ماضی کم و بیش ایک سا ہے، حال بھی کم و بیش ایک سا ہے، ہاں،
اس پر اختلاف ہے ہاں اس پہ اختلاف ہے، اس پر اختلاف ہے، لیکن حال بھی وہ کہتے ہیں ایک کا احتساب اصلی ہے، ایک کا جعلی ہے. وہ تو اب دونوں پارٹیاں ہیں نا. اچھا اب یہ ہے کہ اب وہ ایک دوسرے کا احتساب اصلی اور جعلی کی بات کر رہے ہیں. اب میاں صاحب کا موقف اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زرداری کا احتساب جو ہے ہم اس کو احتساب نہیں مانتے. نہیں، ہاں احتساب تو وہ ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ بچے سب کے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے ساتھ اور سلوک ہو رہا ہے اور زرداری صاحب کے بچے کے ساتھ، مطلب وہ کہہ رہے ہیں مریم سے اور سلوک ہے، بلاول سے اور سلوک ہے. ہاں اور وہ پیپلز پارٹی کے احتساب کو ٹوپی ڈرامہ قرار دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، ڈاکٹر عاصم، سب ریفرنس کئی سال سے، کہ 10 سال سے چل رہے ہیں. میاں صاحب کا سپیڈ پہ موٹر وے پہ چل جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں بڑا دلچسپ ایک وہ سی سو نہیں ہوتی تھی وہ جو ہم بچپن میں ایک طرف سے دوسری طرف کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ایک وقت ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سینٹ کے الیکشن میں تعاون کریں، پرائم منسٹر کے الیکشن میں تعاون کریں. ایک اوپر چلا جاتا ہے، دوسرا نیچے جاتا ہے. دونوں نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سی سو پہ بیٹھنا ہے. اچھا ایک طرف نیچی ہوگی، دوسری طرف اوپر ہوگی. یہ ٹوپی ڈرامہ دونوں کر رہے ہیں یا کوئی ایک کر رہا ہے؟ اچھا ڈرامہ چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے. احتساب جو ہے وہ دونوں کا ہو رہا ہے یا دونوں کی ٹوپی سل رہی ہے، یہ بھی عوام ابھی جاننے کے لیے بے چین ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد محمود صاحب کو جو بھیجا گیا ہے میاں صاحب کے پاس، کیسی چوائس ہے ویسے زرداری صاحب؟ کیوں بھیجا آپ کے خیال میں؟ کہنے کے پہ بات کریں. وہ کہتے ہیں احمد محمود صاحب کے بارے زرداری صاحب 2 دفعہ فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، پھر نیشنل بزنجو صاحب بھی انہیں ملے ہیں. اب فضل الرحمان صاحب نے کل کہا کہ سب تیار ہیں، صرف نون لیگ کے جواب کا انتظار ہے. آپ بات سمجھیں کہ نون لیگ کوئی جواب نہیں دے رہی، خاموش، سمن بکمن. تو وہ خاموشی توڑنے کے لیے احمد محمود صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کا کوئی پارٹی نہیں ہوتی. وہ کبھی نون میں چلے جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی پی ایم ایل ایف میں چلے گئے. تو وہ پارٹیوں میں گھومتے گھماتے رہتے ہیں. ان کی سیٹیں ہیں چند اور شوگر مل ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کی سیاست چلتی ہے. وہ بہاولپور کے عوام کے ساتھ بھی کبھی ہوتے ہیں، کبھی ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. ان کا ایک رحیم یار خان ریاست بہاولپور کا، لیکن وہ بہاولپور کے عوام کے ساتھ جو ہے ان کا ایک. لیکن اس وقت یہ ہے کہ ان کی میاں فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. وہ شہباز صاحب کے بہت ذاتی دوست ہیں، بہت بڑی. زرداری صاحب ان پہ اعتماد بھلے نہ کریں، لیکن اس موقع کے اوپر وہ ان کو استعمال ضرور کرنا چاہتے ہیں. اور وہ استعمال جو ہے وہ انہوں نے یہ نکالا ان کا استعمال کہ ان کے ذریعے وہ میاں صاحب کو اپروچ کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب چوائس تو اچھی. زرداری صاحب کس کے لیے کام کر رہے ہیں ابھی یہ پتہ نہیں ہے. اچھا ہاں زرداری صاحب جو ہے وہ واقعی حکومت کے خلاف ہیں یا حکومت کے حق میں ہیں، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں. اس پر پھر ہم کل بات کریں گے. میرے پاس ایک اور ٹاپک بھی ہے. ہاں یہ بات جو ہے یہ ابھی تشنا رہ گئی ہے. اس پہ ہم کل بات کریں گے چونکہ اس میں بہت سی میاں صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور بھی بے شمار انفارمیشن آ رہی ہے ہماری. نہیں اب دیکھیں نا، آپ ایک طرف زور سے میرے ساتھ کرپشن کا مقدمہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں آئیں گے میں نہیں چھوڑوں گا، بڑا آپ کا سٹینڈ ہے. تو اس لیے یہ علیمہ باجی کی ہر ملک میں جائیدادیں نکلتی جا رہی ہیں. کبھی دبئی میں نکل آئیں، اب نیو یارک میں نکل آئیں. ملک ان کی جائیدادیں نکل رہی ہیں. اپوزیشن پوری شور مچا رہی ہے کہ اس پہ بھی جی آئی ٹی بنائیں. یہ علیمہ باجی کی جائیدادوں کا کون جواب دے گا؟ دیکھیں جناب، اس کے بارے میں میں نے چونکہ یہ پروگرام پوائنٹ تھا، میں نے حکومت کے سورس سے رابطہ، میں نے بتایا آپ کو کہ میں یہ سوال آپ سے کروں گا. یہ سوال کریں گے. اس میں پہلا حق یہ بنتا تھا کہ ہم حکومت سے پوچھتے کہ ان کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. حکومت کا موقف جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا. کیا انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کا جو ادارہ چاہے وہ اس کی انکوائری کریں اور جو ادارہ اس کے بارے میں جو اقدامات اٹھانا چاہتا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے، ان کی انڈیپینڈنٹ فیملی ہے، ان کی انڈیپینڈنٹ ریسورسز ہیں. حکومت وقت کا اس ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں جو مماثلت پیدا کی جا رہی ہے، کہتے ہیں بے نامی دار ہیں وہ، پرائم منسٹر بے نامی دار ہیں، پرائم منسٹر کی بے نامی دار ہیں. میں آپ پہ الزام لگا دوں، آپ میرے پہ لگا دیں، وہ تو لگ سکتا ہے، لیکن بات ہے اصول کی کہ اگر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ان کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے آپ ایویڈنس لے کے جا کے پہلے تو ایویڈنس پراپرٹیز ایویڈنس نہیں ہے. میری بات کو سنو.
اس کے لیے کہ ان کا تعلق کیا ہے آپس میں. تعلق اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی مزمل صاحب کے پاس جو جائیداد ہے اس کا درانی صاحب سے تعلق ہے. اب اگر تو میرا کوئی صاحبزادہ ہو, میرے اپنے بچے ہوں, میں خود جا کے اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہوں کہ ہاں بھئی ہماری وہ جائیدادیں ہیں اور یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم نے جائیدادیں بنائی ہیں, تب تو چلو آپ مجھے اس کے لیے کال کریں. ایک میری فیملی کا کوئی تھرڈ پرسن جو ہے اس کی کوئی جائیداد نکل آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے نیازی کلین کے اندر اگر کسی کی بھی کوئی جائیداد نکلے گی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ نہیں, ایسے ہی یہ بات جو ہے جے آئی ٹی بننی چاہیے. اپوزیشن کہتے ہیں جے آئی ٹی بنے گی, سب سامنے اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک ہماری سارا پلنڈر جو ہے اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کریں گے, جب تک اس کو تسلیم نہیں کر لیں گے, بہرحال یہ جائیدادیں میڈ ان پاکستان نہیں ہیں, مطلب ان کو واپس آنا چاہیے. میں اس کے بارے میں دیکھیں, اس کے بارے میں ان کو واپس آنا چاہیے. اس کے بارے میں عمران کا سٹینڈ ہے کہ میں اب پاکستان واپس لائیں ہوں, کہتے ہیں یہ جائیدادیں باہر نہیں ہونی چاہیے. میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. جی میری بات اس میں کلیئر ہے کہ اس کا حق جو ہے اپوزیشن, انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں, حکومت کہتی ہے ہم نہیں روکیں گے. ہم نے بہت شکریہ ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. اپنا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو اور میرے مہمان محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.